اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم قوم سبا کے بارے میں ذکر کریں گے کہ قوم سبا کون تھے، اللہ رب العزت نے اس قوم پر کون کون سے انعامات کا نزول کیا اور اس قوم کی طرف اللہ نے کتنے پیغمبروں کو بھیجا، اور قوم سبا پر اللہ رب العزت نے کون سا عذاب نازل فرما کر رہتی دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنایا۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ایسی اسلامی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ پیارے دوستو، سبا ایک آدمی کا نام ہے۔ سبا کا اصل نام عبد الشمس تھا۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت نقل کرتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ سبا جس کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے یہ کسی مرد یا عورت کا نام ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایک مرد کا نام ہے جس کی اولاد میں 10 لڑکے ہوئے، جن میں سے 6 یمن میں آباد رہے اور 4 شام میں۔ پیارے دوستو، ابن کثیر لکھتے ہیں کہ یمن سے 3 میل کے فاصلے پر ایک شہر جس کا نام معارب تھا، جس میں یہ سبا قوم آباد تھی۔ 2 پہاڑوں کے درمیان وادی میں یہ شہر آباد تھا۔ دونوں پہاڑوں کے درمیان سے اور اوپر سے بارش کا پانی اور سیلاب کا پانی آتا تھا۔ یہ شہر ہمیشہ ان سیلابوں میں ڈوبا رہتا تھا۔ اس شہر کے بادشاہوں نے ان دونوں پہاڑوں کے درمیان بند یعنی ڈیم تعمیر کروایا۔ اس بند نے پہاڑوں سے آنے والے پانی اور سیلابوں کا پانی کو روک کر پانی کا ایک عظیم و شان ذخیرہ بنا دیا۔ اس بند کے اندر اوپر اور نیچے پانی نکالنے کے لیے 3 دروازے رکھے گئے تھے تاکہ پانی کا یہ ذخیرہ شہر کے لوگوں اور ان کی زمینوں کے کام آئے۔ پیارے دوستو، بند کے نیچے ایک بہت بڑا تالاب تعمیر کیا گیا تھا جس میں پانی کے 12 راستے بنا کر 12 نہریں شہر کے مختلف اطراف پہنچائی گئیں۔ یہ پانی شہر کی ضرورتوں کے کام آتا۔ شہر کے دائیں بائیں جو پہاڑ تھے ان کے کناروں پر باغات لگائے گئے تھے جن میں پانی کی نہریں جاری تھیں۔ یہ باغات تعداد میں بہت زیادہ تھے اور ان میں ہر طرح کے درخت اور ہر قسم کے پھل لگتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ اگر ایک عورت ان باغوں میں اپنے سر پر خالی ٹوکری لے کر چلتی تو درختوں سے ٹوٹ کر گرنے والے پھلوں سے خود بخود ٹوکری بھر جاتی۔ اللہ رب العزت اس قوم کا حال قرآن مجید میں سورہ سبا میں اس طرح بیان فرماتا ہے، بلا شبہ اہل سبا کے لیے ان کے وطن میں بڑی بڑی نشانیاں موجود تھیں۔ باغوں کی 2 طرفہ قطاریں تھیں جو دائیں اور بائیں طرف مسلسل چلی گئی تھیں۔ اپنے رب کی دی ہوئی روزی کھاؤ اور اس کا شکر بجا لاؤ۔ عمدہ اور پاکیزہ شہر ہے اور معاف کرنے والا رب غفور ہے۔ پیارے دوستو، اس شہر میں سردی اور گرمی کا بھی اعتدال تھا اور آب و ہوا بھی ایسی صحت بخش تھی کہ ان کے پورے شہر میں مچھر، مکھی، سانپ اور بچھو جیسے موذی جانوروں کا نام و نشان نہ تھا۔ پیارے دوستو، اس قوم میں اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانے کے لیے 13 انبیاء کرام آئے۔ اللہ تعالیٰ کی ایسی نعمتوں اور انبیاء کرام کی تنبیہات کے باوجود ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے احکام سے سرکشی اور روگردانی اختیار کی۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں کا شکر کرنے کے بجائے اس قوم نے ناشکری کی۔ گناہوں اور سرکشی میں مبتلا ہو کر اس قوم نے اللہ رب العزت کے عذاب کو دعوت دی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو سزا دینے کے لیے اس بند کو توڑنے کا ارادہ کیا جو اس قوم کے بادشاہوں نے بنوایا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پانی کے عظیم و شان بند پر اندھے چوہوں کو مسلط کر دیا۔ ان اندھے چوہوں نے اس ڈیم کی بنیاد میں جگہ جگہ سوراخ کر دیے اور اس ڈیم کی بنیاد کو کھوکھلا اور کمزور کر دیا۔ پیارے دوستو، جب بارش اور سیلاب کا وقت آیا تو پانی کے دباؤ نے اس کمزور بنیاد کو توڑ کر رخنے بنا دیے اور بالآخر اس بند کے پیچھے جمع شدہ پانی اس پوری وادی میں پھیل گیا جس میں یہ شہر معارب واقع تھا۔ پیارے دوستو، اللہ کے اس عذاب سے تمام مکانات پانی میں ڈوب گئے اور درخت تباہ ہو گئے اور 2 طرفہ پہاڑوں کے درمیان جو باغات تھے وہ بھی تباہ و برباد ہو گئے۔ تاریخی واقعات میں ہے کہ کچھ ہوشیار اور دور اندیش قسم کے لوگوں نے چوہوں کو دیکھتے ہی یہ جگہ چھوڑ دی اور کسی دوسری طرف منتقل ہونے کا ارادہ کیا اور فوراً انتظام کر کے نکل گئے، اور بہت سے لوگ وہی بند کے ٹوٹنے سے پانی میں غرق ہو گئے۔ غرض یہ کہ پورا شہر تباہ ہو گیا اور جو لوگ وہاں سے بھاگ کر نکل گئے تھے بعد میں یمن میں پھیلے اور شام میں مدینہ طیبہ کی آبادی بھی انہی قبائل سے شروع ہوئی۔